ہمارے سامنے یہ ایک کسر لکھی ہوئی ہے 1/2، جس کو ہم آدھا بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے بھائی؟ اس کسر کو اشاریہ میں تبدیل کرنا ہے۔ جی، اصل میں بات یہ ہے کہ کسی بھی نمبر کو ہم دو طریقوں سے لکھ سکتے ہیں، یا تو کسر کے روپ میں لکھ دیں یا اس کو اشاریہ کے روپ میں لکھ دیں۔ تو یہ دو طریقے ہوتے ہیں لکھنے کے نمبر۔ اب اگر ہمیں اس کو اشاریہ میں تبدیل کرنا ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں اس کسر کو سمجھنا ہوگا۔ کسر جو ہوتا ہے جس میں یہاں لکھا ہوا ہے 1/2، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دو حصوں میں بٹ گیا، یعنی کہ ہم نے ایک کو دو سے تقسیم کر دیا۔ اور غور سے دیکھا جائے تو یہ کسر کا جو نشان ہوتا ہے یہ کچھ تقسیم کرنے کے نشان سے بھی تو ملتا ہے نا۔ تقسیم کرنے کا نشان بھی ہوتا ہے کہ آپ بیچ میں ڈنڈا لگاتے ہیں، اوپر ایک نقطہ نیچے ایک نقطہ۔ یہاں بس یہ ہے کہ آپ نے اوپر ایک نمبر اور نیچے ایک نمبر دیا ہوا ہے۔ خیر، کام پہ آتے ہیں۔ ہمیں ایک کو دو سے تقسیم کرنا ہے تو ہم ایک تقسیم کا نشان لگا دیں گے، اور ہم کیا کریں گے بھائی؟ ہم اندر لکھ دیں گے 1 اور باہر لکھ دیں گے 2۔ تو بھائی ایک کو ہم نے 2 سے تقسیم کرنا ہے، تو 2 ہم جانتے ہیں، یہ جو 2 ہے بہت پتلا سا 2 ہے، اس کو موٹا کر دیتے ہیں، ایک کو بھی موٹا کر دیتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ 2 سے چھوٹا ہے، یعنی کہ 2 ایک میں سیدھا سیدھا نہیں جا سکتا، تو یہاں تو آ جائے گا پہلے 0۔ اب یہاں یہ کام پورا کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اشاریہ کا نشان لگا دیتے ہیں، اور اس کو لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمیں یہاں پہ ایک 0 مل جاتا ہے۔ جی، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب ہم تقسیم کر سکتے ہیں، کیونکہ 10 میں 2 جاتا ہے 5 مرتبہ۔ جی، 2 کو 5 سے ضرب دیا جائے تو جواب آتا ہے 10۔ 10 کو 10 سے گھٹایا جائے گا اور ہمارے پاس بقایا کچھ بھی نہیں آئے گا، یعنی کہ یہ جو ہے 1/2 یہ کس کے برابر ہے بھائی؟ یہ برابر ہے 0.5 کے۔ یہ تو بڑا ہی آسان تھا بھائی۔ تو ایک کام کرتے نا، ایک اور کسر اپنے سامنے لے آتے ہیں۔ ہاں جی، ہمارے پاس آ گئی 1/3۔ تو 1/3 کا کیا مطلب ہے بھائی؟ 1/3 کا مطلب ہے کہ 1 3 سے تقسیم ہو رہا ہے۔ تو پھر سے ہم تقسیم کا نشان لگا دیتے ہیں، اندر آ جائے گا 1، باہر آ جائے گا 3۔ تو بھائی اگر 1 ہے اور یہاں بڑا نمبر ہے 3، مطلب 1 سے بڑا ہے، تو ظاہری بات ہے یہ نہیں جا سکتا، ہمیں 0 لکھنا ہوگا پہلے، اور پھر اشاریہ لگانا ہوگا، جس کی وجہ سے یہاں نیچے 1 کے ساتھ 0 لگ جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں 3 کے پاروں میں کون سا ایسا نمبر ہے جو 10 تک پہنچ سکتا ہے۔ 10 میں تو 3 سیدھا سیدھا تو نہیں جاتا، 3 کے پاروں میں 10 نہیں آتا، تو 3 کو اگر ہم 3 سے ضرب دیتے ہیں تو جواب آتا ہے 9، اور 9 کو جب ہم 10 سے کم کریں گے تو جواب آئے گا، مطلب بقایا آئے گا 1۔ ابھی بھی ہمیں آگے کام بڑھانا ہوگا، تو ہم کیا کریں گے بھائی؟ پھر سے ایک 0 لگا دیں گے۔ اب پھر سے 3 جو ہے وہ 3 مرتبہ جائے گا، 9 آئے گا، اور پھر سے 1 آ جائے گا، پھر اس کے آگے 0 لگائیں گے، پھر یہاں 3 لگائیں گے، پھر سے 9 آئے گا۔ تو بھائی یہاں ہو کیا رہا ہے؟ یہاں تو ایک ہی کہانی بار بار دہرائی جا رہی ہے، کچھ فرق نہیں آ رہا، وہی 1 بچتا ہے، اس کے آگے 0 لگایا جاتا ہے، پھر 9 آتا ہے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سلسلہ تو ختم ہی نہیں ہونے والا۔ اس کو ہم انگریزی میں لوپ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ایک لوپ میں ہم پھنس گئے ہیں، ایک تکرار کہہ لیں، جو بھی اس کو کہہ لیں، ہم اس میں پھنس گئے ہیں، یہ چلے جا رہا ہے سلسلہ۔ تو ایسے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک حد تک آ کے اپنا جواب روک دیتے ہیں۔ تو اس کے لکھنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو اشاریہ کے بعد 2 یا 3 جگہ تک ہم لکھ دیں، مطلب سواں یا ہزارواں کی قطار تک ہم لکھ دیتے ہیں۔ اگر اس کو ہم سواں کی قطار تک لکھیں گے تو ہم اس کو ایسے لکھ دیں گے قریب ترین عدد کے حساب سے، یا پھر دوسرا طریقہ کیا ہے کہ ہمارے پاس جہاں بھی یہ ایک ہی چیز دہرائی جا رہی ہو، ہم اس چیز کے اوپر ایک ڈنڈا ایسے لگا دیتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ چیز آگے ایسے ہی چلتی رہے گی، یہ ریپیٹ ہوتی رہے گی، 3 ہی آتا رہے گا، 3 کے ہی یہ لوپ میں پھنسا رہے گا۔ تو آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو جس طریقے سے چاہیں لکھ لیں۔ خیر، اب ہم چلتے ہیں ایک اور کسر کے اوپر۔ اگلی کسر ہمارے پاس ہے 17/9، یعنی کہ 17 کو ہم نے
9 سے تقسیم کرنا ہے تو بغیر وقت ضائع کیے تقسیم کا نشان لگا دیتے ہیں۔ یہاں پہ ہم اندر 17 لکھیں گے اور باہر لکھ دیں گے 9۔ اس بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ اندر والا نمبر باہر سے بڑا ہے، تو ہم تقسیم کا کام شروع کرتے ہیں۔ بھائی 9/1 9 ہے، 9/2 18 ہے، یعنی کہ ہمیں 9/1 لینا پڑے گا کیونکہ 18 تو 17 سے بڑا ہے۔ تو بھائی 9 آ گیا یہاں نیچے، یہ 17 سے گھٹایا جائے گا، ہمارے پاس آ جائے گا بقایا 8۔ اب 8 میں تو 9 نہیں جا سکتا، 8 9 سے چھوٹا ہے، تو یہاں پہ اب آ جائے گا اشاریہ، اور ہمارے اشاریہ لگانے سے ہم یہاں ایک صفر لگا سکتے ہیں۔ اب 9 80 میں جا سکتا ہے زیادہ سے زیادہ 8 مرتبہ، کیونکہ 9/8 جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 72 ہوتا ہے، تو 72 اگر 80 سے گھٹایا جائے گا تو ہمارے پاس پھر سے 8 بچے گا، پھر ہم صفر لگائیں گے، پھر ہم 9 کو 8 سے ضرب دیں گے، پھر ہمارے پاس 72 آئے گا جو 80 سے گھٹایا جائے گا، اور ہمارے پاس پھر سے 8 بچے گا، پھر وہی کہانی، پھر سے 72 لانا ہوگا، پھر بقایا 8 بچے گا، یہاں 8 آ جائے گا۔ تو یہاں بھی وہی چیز ہو رہی ہے، اس کو تکرار کہہ لیں، اس کو آپ لوپ کہہ لیں، ریپیٹیشن کہہ لیں، یہ ایک ہی چیز دہرائی جا رہی ہے، یعنی کہ ہم اس سے باہر نہیں نکل پائیں گے، ہم اسی میں پھنسے رہیں گے۔ تو ایسی صورت میں پھر سے کیا ہوگا، ہم اپنا جواب یا تو سوا کی قطار تک محدود کر کے قریب ترین ہندسے کے حساب سے لکھ دیں، جیسے یہاں 1.888 ہے، تو یہ کیونکہ اس کو اگلی والے نمبر کو 9 کرنے کے قریب ہے، تو اس کو ہم 1.89 بھی لکھ سکتے ہیں، یا پھر ہم اس کو 1.8 کے بعد اس 8 کے اوپر یہ ڈنڈا لگا سکتے ہیں بتانے کے لیے کہ یہی 8 کر کے چلتا رہے گا سلسلہ۔ یہ بھی ہو گیا بھائی۔ اب چلتے ہیں تھوڑی سی مشکل کسر کی طرف۔ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 17.93 ہے۔ ارے باپ رے باپ، یہ تو کچھ لمبا کام لگ رہا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، ہم اس کو بھی کر لیں گے۔ تو ہم کیا کریں گے بھائی، ہم اندر لکھ دیں گے 17، یہاں آ گیا 17 اور یہاں آ گیا 93۔ تو بھائی 93 17 سے بڑا ہے، اس کا مطلب صفر کا نشان لگ جائے گا، اشاریہ بھی آ جائے گا، اور اشاریہ آنے سے یہ 17 سے 170 ہو جائے گا۔ اب 93 170 میں جا سکتا ہے کتنی مرتبہ، ایک مرتبہ، یعنی کہ یہاں آ جائے گا 93 اور یہ اس سے گھٹایا جائے گا، اور ہمارے پاس بقایا کیا آئے گا بھائی، ہمارے پاس بقایا آئے گا 77 ہمارے پاس بقایا آ گیا۔ اب یہ کام مزید آگے بڑھانے کے لیے پھر سے صفر لگے گا۔ اب 93 77 میں کتنی مرتبہ جا سکتا ہے، 93 جاتا ہے 77 میں کل ملا کے 8 مرتبہ، یعنی کہ اگر 93 کو 8 سے ضرب دیں تو ہمارا جواب آتا ہے 744۔ یہ میں نے تو خود سے دماغ میں بنا لیا تھا، آپ چاہیں تو اس کو یہاں الگ سے 93 کو 8 سے ضرب دے کر دیکھ سکتے ہیں کہ جواب 744 ہی آتا ہے۔ خیر، جب ہم 744 کو 770 سے گھٹائیں گے تو ہمارے پاس بقایا کیا آئے گا، ہمارے پاس بقایا آئے گا 26۔ اب 26 کے لیے ہم پھر سے کیا کریں گے، پھر سے آگے صفر لگا دیں گے۔ اب 93 اس میں جا سکتا ہے 2 مرتبہ، 93 کو 2 سے ضرب دیتے ہیں تو ہمارے پاس آتا ہے 186۔ 3 سے ضرب دیتے تو جواب آتا 279، اور وہ 260 سے بڑا ہے، اسی لیے ہم 186 لے لیں، اور اس کو جب ہم گھٹانے جا رہے ہیں تو ہمارے پاس کیا آ رہا ہے، ہمارے پاس بقایا آ رہا ہے 74۔ تو بھئی اگر ہمارے پاس 74 آ رہا ہے جواب، بقایا آ رہا ہے یہاں پہ، تو اس کے لیے تو یہ سلسلہ بھی چلتا رہے گا، یہاں پھر سے صفر لگائیں گے، پھر کریں گے، اور ہمیں دکھ رہا ہے کہ یہ جواب کہیں پہنچ نہیں رہا، مطلب مکمل نہیں ہو رہا ہے تقسیم کا کام، یہ تو چلتا رہے گا۔ تو یہاں پہ بھی ہمیں اپنے جواب کو ادھر ہی روکنا پڑے گا، یعنی کہ ہم اس کو بس یہیں تک لکھ دیں گے۔ یہ ہے بھائی ہمارا ابھی تک کا جواب۔ تو اس کے آگے آپ یوں نقطے بھی لگا سکتے ہیں، یا اس کو ایسے بھی لکھ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ صرف ایک حد تک
آپ کا مکمل جواب ہے۔ اور اس کے آگے آپ جائیں گے بھی تو وہ مقداریں اتنی چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ ہم یہ 2 کی اگر بات کریں تو یہ ویسی ہزارواں کی قطار میں ہے، تو کتنا بھی آگے جائیں گے اس سے اتنا اس قصر کی مقدار پہ فرق نہیں پڑے گا، ہم پہلے سے ہی کافی قریب آ چکے ہیں۔ تو حساب میں اچھی بات ہوتی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ نمبروں کی کبھی کبھار کوئی حدود نہیں ہوتی، وہ چلتا رہتا ہے سلسلہ، تو اسی لیے یہاں پہ ہم یہاں اپنا جواب روک دیں گے۔ جانے سے پہلے ایک اشاریہ کا نمبر دیکھ لیتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کسر میں کیسے تبدیل ہوگا۔ اب یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نمبر لکھا ہوا ہے 0.035۔ ہمیں اس کو کسر میں تبدیل کرنا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہوتی ہے 10ویں کی قطار، یہ ہوتی ہے 100واں کی قطار، یہ ہوتی ہے ہزارواں کی قطار، یعنی کہ ادھر مقدار ہے 1/10، ادھر مقدار ہے 1/100 اور ادھر مقدار ہے 1/1000۔ تو کیوں نہ ہم ان کو ان کی مقداروں کے حساب سے لکھ دیں۔ ہم چاہیں تو اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ 3/100 ہے، اس میں جمع ہو رہا ہے 5/1000، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان کے درمیان مشترکہ حاصل ضرب نکالتے دونوں کسروں کے نیچے والے نمبر کے درمیان، یعنی کہ اس کو 1000 بنانا ہوگا۔ اس کے لیے یہ اوپر 30 ہو جائے گا، نیچے 1000 ہو جائے گا۔ یہ چیز ہم کسر میں کئی دفعہ سمجھ بھی چکے ہیں، اور پھر ہم اس 5 سے اس کو جمع کر کے ہم نکال سکتے ہیں 35/1000۔ یہ ہماری آ جائے گی کسر، لیکن یہ کسر اپنے منفرد روپ میں نہیں ہے، وہ بھی ہم نے کرنا ہے۔ خیر دوسری بات یہ تھی کہ ہم یہ کام سیدھا سیدھا بھی کر سکتے تھے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم ہزارواں کی قطار تک جا رہے ہیں اور ہزارواں کی قطار کے حساب سے یہ 30 ہے، تو یہ پورا 35 ہی ہو جائے گا۔ تو اب اس 35/1000 کو ہم کیا کریں گے، ہم اپنے منفرد روپ میں لے کے آئیں گے۔ اب منفرد روپ میں لانے کے لیے ہمیں کوئی ایسا نمبر ڈھونڈنا ہوگا جس کے پاروں میں 35 بھی آتا ہو اور یہ 1000 بھی آتا ہو، اور وہ نمبر ہے 5، کیونکہ یہاں بھی یہ 5 پہ ختم ہو رہا ہے اور یہ 0 پہ ختم ہو رہا ہے، اور یہی جتنے بھی نمبر ہوتے ہیں جو 0 اور 5 پہ ختم ہوتے ہیں وہ 5 کے پاروں میں آتے ہیں۔ تو بھائی 5 کٹے گا 35 سے، اور 5 35 میں جاتا ہے 7 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اگر بائیں جانب سے ہم شروع کریں گے تو 5 جاتا ہے، پہلے ہم اس 10 کو دیکھیں، 5 جاتا ہے 10 میں 2 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد یہ 2 اور صفر ہے جس کی وجہ سے 2 اور صفر آ جائیں گے، یعنی کہ ہماری کسر آ گئی اپنے منفرد روپ میں، جو کہ ہے 7/200۔ یہ آ گیا بھائی ہمارا جواب، اور میرے خیال سے اب تک کے لیے اتنا کافی ہے۔ ہم نے کئی ساری کسروں کو اشاریہ میں تبدیل کیا، اور اس اشاریہ کو ہم نے کسر میں بھی تبدیل کر کے دیکھ لیا، اور میرا تو یہ خیال ہے کہ اشاریہ کو کسر میں تبدیل کرنا زیادہ آسان ہے، کسر کو اشاریہ میں کرنے میں تھوڑا سا کام لمبا ہو جاتا ہے، لیکن اتنا بھی وہ بھی مشکل کام نہیں ہے۔ اصل میں یہ والا بہت آسان ہے، اس لیے ایسا ہے۔